بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آج ایک اہم کیس میں جو بڑے اہم ریمارکس دیے گئے ہیں اور ایک فیصلہ دیا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ایک اور فیصلہ جس کے اوپر کل سے ڈسکشن جاری تھی قادیانیوں سے متعلق، اس میں جو وضاحت جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، باقاعدہ طور پر ایک ڈیٹیل پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ہر صورت جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو کھولا جائے، اور ٹویٹر جو بند ہے پچھلے 4 دن سے پاکستان میں، اس کو فی الفور جو کھولنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور اس بندش کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب NA 128 اون چودھری کے مقابلے میں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد ووٹوں کی لیڈ ہے، ان کی درخواست پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے فیصلہ روکا ہوا تھا اور اب فیصلہ جاری کر کے سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ 3 لائنوں پر مشتمل یہ آرڈر ہے۔ 2 رکنی بینچ تھا، شاہ محمد جتوئی ممبر الیکشن کمیشن اور جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان ممبر، یہ تھا۔ اور اس میں جو عدالت کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھا گیا ہے فار ڈیٹیلڈ ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ سیپریٹلی، کہ جو ڈیٹیل ریزنز ہیں وہ بعد میں الگ سے جو ہے وہ جو ان کو لکھا جائے گا۔ انسٹنٹ پٹیشن کمپلینٹ از ڈسمسڈ ود ریمارکس دیٹ، کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ خارج کی جاتی ہے ان ریمارکس کے ساتھ۔ دی پٹیشنر میں ریزورٹ ٹو دا الیکشن ٹرائبونل کنسرنڈ اف سو ایڈوائز، کہ جو پٹیشنر ہے وہ الیکشن ٹرائبونل سے رجوع کر سکتا ہے۔ اب یہ جتنی درخواستیں خارج ہو رہی ہیں، یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ ٹرائبونل بننے سے پہلے درخواستوں پر میرٹ کے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن تمام درخواستوں پر ایک ہی فیصلہ دے رہی ہے کہ درخواستیں خارج کی جاتی ہیں اور اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ چلے جائیں ٹرائبونل میں۔ اب ٹرائبونل کے جو حالات پنجاب کے ہیں کہ 9 ججز کو تعیناتی کی استدعا اور درخواست تھی الیکشن کمیشن کی، جن میں سے صرف 2 ججز کو اپوائنٹ کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے، اور 2 ججز کے پاس جب سینکڑوں اپیلیں ہوں گی تو وہ کس طریقے سے اور کتنے مہینے لگ جائیں گے، یہ بھی اپنی جگہ ایک معاملہ ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی کی جانب سے جو ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، آج ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ابھی آفیشلی تو کسی پلیٹ فارم سے یہ بیان نہیں ملا کہ نہ الیکشن کمیشن نے یہ جاری کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اور میڈیا کو یہ جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگانے والے سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے مبینہ طور پر، جس میں انہوں نے اپنے بیانات پر قوم سے معافی مانگی ہے اور ندامت کا اظہار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے الیکشن کمیشن کی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروایا۔ کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کو بیان دینے کے لیے گزشتہ روز نوٹس بھیجا تھا۔ الیکشن کمیشن نے سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے دھاندلی کے الزامات پر تحقیقات مکمل کرنی ہیں۔ انتخابات میں دھاندلی سے متعلق انہوں نے سنگین الزامات کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے والے لیاقت علی چٹھا نے الیکشن کمیشن کی اعلیٰ سطح پر بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی کے بہکانے پر ایسا بیان دیا اور ڈرامے سے بھرپور جذباتی پریس کانفرنس کی ہے۔ لیاقت علی چٹھا کے مطابق خاص طور پر احتجاجی مظاہروں والے دن منصوبے کے تحت پریس کانفرنس کی اور PSL کا بہانہ بنا کر میڈیا میں ساری باتیں بولیں، جس میں خودکشی اور پھانسی جیسے جذباتی جملے بھی ادا کیے، تاہم یہ ذاتی نوعیت کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بیان پر شرمندگی ہے اور قوم سے میں معافی مانگتا ہوں۔ 9 مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا، مستقبل اور مرات جانے کی وجہ سے پریشان تھا۔ میرا سیاسی جماعت کی ایک اعلیٰ شخصیت سے، ایک اعلیٰ مفرور شخصیت سے رابطہ تھا اور اس کی خفیہ مدد بھی میں کرتا تھا۔ مجھے اس کے صلے میں اعلیٰ عہدے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لیاقت علی چٹھا نے بتایا کہ ایک جذباتی اور ڈرامے سے بھرپور پریس کانفرنس کی منصوبہ بندی سیاسی جماعت کی قیادت کے حکم پر اور ان کی احکامات کی روشنی میں کی۔ لیاقت علی چٹھا نے الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے کہا کہ کوئی ایسے کسی دھاندلی کے عمل میں ملوث نہیں تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو نام لیا گیا تھا وہ بھی اس سیاسی جماعت کے کہنے پر لیا گیا، چیف الیکشن کمشنر کا نام بھی اس سیاسی جماعت کے کہنے پر لیا گیا۔ پورے بیان میں اس مفرور جو سیاسی رہنما تھے
اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون تھے، اور صرف مبہم سا ان کی جانب سے کہا گیا کہ مفرور رہنما تھے، اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ لاہور میں انہوں نے خفیہ طریقے سے کسی سیاسی پی ٹی آئی کے رہنما کی سے ملاقات کی اور وہاں یہ ساری کی ساری منصوبہ بندی کی ہے۔ تو اب کمشنر راولپنڈی، جس کے بارے میں نگران پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اب ان کا بیان سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام منصوبہ بندی پاکستان تحریک انصاف نے کی، سازش میں پاکستان تحریک انصاف ملوث تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ سارے کے سارے معاملات مجھ سے کروائے ہیں۔ یہ 1 سال سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت گئی اور نگران حکومت آئی پنجاب میں، تب سے یہی کمشنر راولپنڈی تعینات ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک مقدمہ تھا مبارک احمد ثانی بنام ریاست، اور ضمانت کی درخواست خارج کی تھی قادیانیوں سے متعلق، اور اس کے اوپر ہم نے اس وجہ سے زیادہ بات نہیں کی چونکہ یہ معاملہ یا تو اسلامی نظریاتی کونسل دیکھ سکتی ہے یا جو جید علماء کرام ہیں وہ اس معاملے کے اوپر بات کر سکتے ہیں، میرے جیسے ناقص علم والے اس حوالے سے بات نہیں کر سکتے۔ اب جو پریس ریلیز جاری کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم مسلمان کی تعریف سے انحراف کیا ہے اور مذہب کے خلاف جرائم کے متعلق مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ مقدمہ بعنوان مبارک احمد ثانی بنام ریاست فوجداری درخواست نمبر آگے دیا ہوا ہے میں، سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ اس مقدمے کی FIR میں مذکورہ الزامات کو جوں کا توں درست تسلیم بھی کیا جائے تو ان دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ فوجداری ترمیمی ایکٹ 1932 کی دفعہ 5 کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے تحت ممنوعہ کتاب کی نشر و اشاعت پر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ چونکہ درخواست گزار ملزم پہلی قید میں 1 سال سے زائد کا عرصہ گزار چکا تھا، اس لیے اسلامی احکام، آئینی دفعات اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے درخواست گزار ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے مقدمات میں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور اسلامی احکام بھلا دیے جاتے ہیں۔ فیصلے میں قرآن مجید کی آیات اسی سیاق و سباق میں دی گئی ہیں۔ فیصلے میں غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کے متعلق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی جو دفعات نقل کی گئی ان میں واضح طور پر یہ جو قید موجود ہے کہ یہ حقوق قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہی دستیاب ہوں گے۔ آئین کی دفعہ 20 کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع۔ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا، اور ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ اسی نوعیت کے ایک مقدمے میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس موضوع پر پہلے تفصیلی فیصلہ دے چکا ہے۔ اس کا حوالہ دیا ظہیر الدین بنام ریاست، جس سے پہلے موجودہ فیصلے میں کوئی انحراف نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہائے کرام کی آراء سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین کی ایسی تعبیر اختیار کی جائے جو احکام اسلام کے مطابق ہو، جیسا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی دفعہ 2، دفعہ 31 اور دفعہ 227 اور قانون نفاذ شریعت 1991 کی دفعہ 4 کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شک کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلط ہوئی ہے تو اس کی تصحیح و اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں نظر ثانی کے۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی سے نہ پہلے روکا ہے نہ ہی اب روکیں گے۔ عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر تنقید کے نام پر یا اس کی آڑ میں عدلیہ یا ججوں کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے اور آئین کی دفعہ 19 میں مذکور اظہار رائے کی آزادی کے حق کی حدود کی خلاف ورزی ہے، اور اس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس ستون کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس پر آئین نے لوگوں کے تحفظ کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک کیس کی سماعت کے دوران بھی چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی جانب سے جو گفتگو کی گئی، سپریم کورٹ میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کی جانب سے ٹریل 5 پر جو وائلڈ لائف سے سہولت سینٹر واپس لینے کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے حکم دیا کہ ٹریل 5 پر قائم تمام دفاتر وائلڈ لائف بورڈ کو واپس کیے جائیں۔ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے سماعت کے آغاز پر کہا کہ پہلے CDA کی زبانی سن لیتے ہیں اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وکیل سے دریافت کیا کہ کیا یہ ڈکلیئرڈ نیشنل پارک ہے۔
سی ڈی اے کے وکیل نے جواب دیا کہ جی یہ ڈکلیئرڈ نیشنل پارک ہے۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ کب اسے نیشنل پارک نوٹیفائی کیا گیا۔ وکیل نے بتایا کہ مارگلا ہلز کو نیشنل پارک 1980 میں نوٹیفائی کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ سب سے آخری چیز اللہ نے انسان بنائی ہے اور اسے احسن تقویم کہا ہے۔ انسان کو خلیفہ فی الارض بنایا گیا ہے۔ ارض میں جانور، جنگلات سب کچھ آتا ہے، مگر ہم یہ بھول گئے ہیں نبی آخر الزماں کو کس نام سے یاد کیا گیا، انہیں رحمت للعالمین کہا گیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس کا مطلب کیا ہوا۔ وکیل نے جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف انسانوں کے لیے؟ نہیں، بلکہ وہ پرندوں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ چیف جسٹس نے پھر دریافت کیا کہ معراج کی رات کیوں تمام انبیاء نے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی، یہ بتائیں، کسی اور پیغمبر کو کیوں یہ اعزاز نہ دیا گیا؟ جس پر وکلا نے کہا کہ ہمارا علم اس معاملے میں محدود ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تھی کہ آپ امامت کرائیں، اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات ختم، ہمیں نبی پاک سے ہی رہنمائی لینی ہے، ہم مذہبی ریاست ہیں، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سر چشمہ ہدایت ہے، اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو حبیب اللہ کا لقب دیا ہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے ٹریل 5 پر وائلڈ لائف سے سہولت سینٹر واپس لینے کے کیس میں سی ڈی اے کو ٹریل 5 پر موجود سہولت مرکز وائلڈ لائف کو واپس کرنے اور مارگلا ہلز میں سی ڈی اے کے ریسٹ ہاؤسز سمیت تمام جائیداد کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 11 مارچ تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس نے سماعت کا حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا کہ ٹریل 5 پر پبلک انفارمیشن سینٹر سمیت تمام دفاتر وائلڈ لائف کو واپس کیے جائیں، وائلڈ لائف بورڈ کا دفاتر سے اٹھایا گیا سامان بھی واپس کیا جائے، نیشنل پارک میں آتش زدگی کا خطرہ رہتا ہے، وائلڈ لائف بورڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنا سامان وہاں پر واپس لگائے۔ حکم نامے کے مطابق عدالت کو بتایا گیا کہ بغیر کسی نوٹس کے وائلڈ لائف سے سی ڈی اے نے جگہیں خالی کرائیں، سی ڈی اے نے وائلڈ لائف کا سامان بھی نکال دیا، شہریوں کے بنیادی حقوق میں باوقار زندگی بھی شامل ہے۔ سی ڈی اے نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا وہ نامناسب تھا، اور عدالت نے یہ احکامات جاری کرتے ہوئے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی نوٹس جاری کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ اٹارنی جنرل بھی اس معاملے پر عدالت کو اسسٹ کریں۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں کل ایک کیس کی سماعت تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا ایپس کو بند کیا گیا تھا، اور ساتھ جو 8 فروری کو انٹرنیٹ بندش تھی اس کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملک بھر میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بندش پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ پی ٹی اے کی جانب سے انٹرنیٹ بند کرنے کی کوئی ٹھوس وجوہات عدالت کو نہیں بتائی گئیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ تمام متعلقہ ادارے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بحالی کو یقینی بنائیں، عوام کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک قانون کے مطابق رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت نے آبزرویشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انٹرنیٹ جاری بندش کا کوئی ٹھوس وجوہات پیش نہ کی گئیں تو متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بغیر کسی ٹھوس وجوہات کے انٹرنیٹ بند نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اسپیڈ کم کی جائے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آئندہ سماعت پر عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ تحریر حکم نامے کے مطابق پی ٹی اے کے وکیل نے موقف دیا کہ 8 فروری کو الیکشن والے دن وزارت داخلہ اور مختلف ایجنسیوں کی رپورٹ پر انٹرنیٹ بند تھا، اضافی جواب جمع کروانے اور متعلقہ حکام سے ہدایات لینے کے لیے مہلت دی ہے، 5 مارچ تک ملتوی کی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ٹھوس وجوہات پیش نہ کی تو حکام کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جو ایکس ہے ٹویٹر، جو پچھلے 4 دن سے ملک بھر میں بند ہے، اس پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور عدالت نے درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وزیر داخلہ نے بیان دیا ہے کہ ایکس بند کرنے کی ہدایات جاری نہیں کی گئیں۔ نگران وزیر آئی ٹی نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر آئی ٹی وی پی این لگا کر ایکس استعمال کر کے قوم کو بتا رہے ہیں کہ ایکس بند نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے سوال کیا کہ کون بند کرتا ہے، کس نے حکم دیا ہے بند رکھنے کا؟ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ ایکس بند رکھنے، سروس کو سلو رکھنے کا اختیار صرف پی ٹی اے کے پاس ہے۔ پی ٹی اے سے پوچھا جائے کہ کس نے ایکس بند رکھنے کی ہدایات جاری کی۔ صحافیوں اور جن کی روزی روٹی ایکس سے وابستہ ہے انہیں شدید مشکلات ہیں۔ ذرائع ابلاغ اور ریسرچ سے وابستہ لاکھوں افراد کو ایکس کی بندش سے مشکلات کا سامنا ہے۔ غزہ، فلسطین کو ایڈز جو فراہم کرنے والوں اور معلومات تک رسائی کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے سوال کیا کہ کتنے دن سے ایکس سروس بند کی ہے؟ ہم نے پہلے بھی ایک درخواست میں انٹرنیٹ سروس کھولنے کا حکم دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ یہ درخواست اس کیس سے مختلف ہے۔ جس دن کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا ہم نے کس طرح دھاندلی کرائی ہے، اس دن سے ایکس بند ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے اعتراف کے بعد لوگ تنقید کر رہے تھے، 5 روز سے
وہ لوگ پریشان ہیں جن کا روزگار ایکس سے وابستہ ہے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ملک بھر میں سماجی رابطے کی سائٹ ایکس ٹویٹر کو فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ ایکس کی سروس بغیر کسی خلل اور بندش کے بحال رکھی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی اور دیگر فریقین سے اس حوالے سے آئندہ سماعت تک تفصیلی جواب بھی طلب کر لیا۔ یہ آج کا فیصلہ ہے اور آج بھی ایکس بند ہے، وہ بغیر وی پی این کے نہیں چل رہی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔